الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت 26 ہے جس سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے سلسلہ بیان یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جنت کی بشارت دی، تو اس کے فوراً بعد ایک جملہ معترضہ کے ذریعے سے انسانوں کی ایک ذہنیت کی اصلاح بھی فرمائی۔ عام طور پر جب قرآن مجید میں یا اس سے پہلے کے الہامی صحائف میں جنت، دوزخ یا اس عالم نادیدہ کے احوال کا ذکر آتا ہے جو موت کے بعد برپا ہونے والا ہے، اور اس کی کچھ چیزیں بیان کی جاتی ہیں، تو لوگ اس کے بارے میں طرح طرح کے سوالات اٹھاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم چونکہ اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ہمارے علم کی محدودیتیں ہیں، ہم تو انہی چیزوں کو جان سکتے ہیں جو ہمارے تجربے اور مشاہدے میں آتی ہیں، یا پھر تجربے اور مشاہدے سے ہم قیاس اور استنباط کر کے کسی چیز کا تصور کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر ہماری زبان کی کچھ محدودیتیں بھی ہیں، وہ یا تو کسی چیز کو تجربے اور مشاہدے سے دیکھے گی تو اس کے لیے کوئی نام رکھے گی، اور یا قیاس و استنباط سے اس کا کوئی تصور قائم کرے گی اور پھر اس کے لیے کوئی نام رکھے گی۔ اب جو چیز ان دونوں چیزوں سے ماورا ہو اور انسان اس کے بارے میں اپنی زبان میں کوئی الفاظ نہ پاتا ہو، تو بالعموم اس کے لیے تشبیہ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ اس دنیا کی کسی چیز سے تشبیہ دے کر، مشابہ ٹھہرا کر اس چیز کا ایک تصور دلایا جاتا ہے جو بعد والی دنیا میں ہمیں ملنے والی ہے۔ قرآن مجید نے جنت کا، دوزخ کا اور اس طرح کی بہت سی چیزوں کا تعارف اسی طریقے سے کرایا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور طریقہ اختیار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ ہم دنیا میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی چیز ابھی وجود میں نہیں آئی ہوتی اور ہم اس کا ذکر کرنا چاہتے ہیں یا کسی تصور کا ابلاغ کرنا چاہتے ہیں تو یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ اگر آج سے 200-400 سال پہلے کوئی شخص یہ بتانا چاہتا کہ بجلی کے کمکمے جلیں گے تو وہ شاید یہی طریقہ اختیار کرتا کہ ایسے دیے جلیں گے جن میں تیل نہیں ڈالنا پڑے گا۔ تو یہ تشبیہ کا اسلوب انسان کی ناگزیر ضرورت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی احتیاج نہیں ہے، لیکن چونکہ انسانوں کے ساتھ بات کرنی ہے اور انسانوں کی زبان کی اپنی محدودیتیں ہیں، چنانچہ ان کا لحاظ رکھ کے الہامی صحائف میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پر تشبیہ کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اس طرح کی چیزیں بیان کرنا ناگزیر ہو جاتا ہے، یعنی جنت کی کوئی کیفیت بیان کرنی ہے، وہاں پیش آنے والے احوال بیان کرنے ہیں، یا جہنم کی تصویر کشی کرنی ہے، تو وہاں جو آیات اسے زیر بحث لاتی ہیں ان کو قرآن آیات متشابہات کہتا ہے۔ اس سورہ کے بعد والی سورہ میں قرآن اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر نہایت تفصیل کے ساتھ بیان کرے گا اور یہ بتائے گا کہ اس طرح کی آیات سے متعلق آدمی کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سورہ میں مخاطب یہود ہیں، اور انہوں نے وقتاً فوقتاً اس طرح کی تشبیہات اور تمثیلات کے بارے میں مین میخ کا رویہ اختیار کیا، بال کی کھال اتارنے کا رویہ اختیار کیا۔ یہ چیز چونکہ دین سے دور لے جانے کا باعث بن جاتی ہے اور بسا اوقات آدمی کو ایک ایسی جگہ پہنچا دیتی ہے جہاں وہ بنیادی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے انہی چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرنا شروع کر دیتا ہے۔ چنانچہ ایک جملہ معترضہ اب شروع ہو رہا ہے جس میں اس ذہنیت پر بھی توجہ دلائی ہے، اور پھر اسی سے بات کو اٹھا کر یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ ذہنیت کن لوگوں کی ہے اور کس طرح کی ذہنیت کے لوگ اس طرح کی چیزیں اٹھاتے اور اس طرح کی تمثیلات پر اعتراضات وارد کرتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم تفصیل کے ساتھ کریں گے۔ خواتین و حضرات، یہ جملہ معترضہ آیت 26 سے شروع ہوتا ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقہا۔ اللہ اس بات سے ہرگز نہیں شرماتا کہ وہ کسی حقیقت کی وضاحت کرنے کے لیے کسی مچھر کی مثال دے دے یا اس سے بھی کمتر کسی چیز کی مثال دے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پھر جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے حقائق کا اعتراف کرنے کا رویہ اختیار کیا ہوتا ہے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے۔ یعنی انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس مثال کے ذریعے سے ایک بڑی حقیقت ہے جو ان پر واضح کی جا رہی ہے۔ اصل مقصود یہ مثال نہیں ہے بلکہ جو حقیقت واضح کرنا پیش نظر ہے وہ ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کا راستہ اختیار کرنے پر اصرار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر حال میں نہیں ماننا، ہم بہرحال
انکار ہی کا رویہ اختیار کریں گے۔ فیقولون، وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ نے اس مثال سے کیا چاہا، یعنی یہ کیا معمولی بات ہے جس کی مثال دے دی گئی ہے، کیا تمثیل ہے جو بیان کر دی گئی ہے، اس سے اللہ کے پیش نظر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں اس بات کو بیان کر کے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر تبصرہ کیا، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، یعنی اللہ اسی سے، یعنی ایک مثال بیان کی، ایک بات کہی، اور پھر اسی سے بہتوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ویہدی بہ کثیرا، اور بہتوں کو ہدایت دیتے ہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن وہ گمراہ کن کو کرتے ہیں، ایسے فاسقوں ہی کو کرتے ہیں۔ پھر آگے ان کی بہت سی صفات بیان کرتی ہیں۔ یہ ان آیات کا سادہ ترجمہ ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر اب دیکھیے کہ اس میں کس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ایک تو یہ بات بیان کر دی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے جنت کو تمثیل کے اسلوب میں بیان کیا ہے تو اس سے مقصود آخرت میں انسان کو جو معاملات پیش آنے والے ہیں ان کی ایک تصویر اس کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے لیے تمثیل ہی کا طریقہ موزوں ہو سکتا تھا، اور کوئی طریقہ ایسا نہیں ہو سکتا جس میں کسی نادیدہ عالم کے حقائق سے انسان کو خبردار کیا جائے، انسان کو ان سے واقف کرایا جائے۔ چنانچہ یہ بتایا کہ ایک حقیقت ہے، اس کو واضح کرنا ہے۔ اس حقیقت کی وضاحت کے لیے اگر مچھر کی مثال دینی ہے تو وہ بھی دے دی جائے گی، اگر مکھی کی مثال دینی ہے تو وہ بھی دے دی جائے گی، کیونکہ بسا اوقات یہ مثالیں ہی ہیں کہ جو حقیقت کو آخری درجے میں دوسروں تک پہنچا دیتی ہیں۔ اس کی ایک بہت اچھی تمثیل خود قرآن میں ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اگر کسی کو کسی بت کو پوجنا ہے تو وہ اس کی بے بسی کا اندازہ کر کے پوجے، کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگر اس کی ناک پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو وہ اس کو اڑانے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ اور پھر اس پر تبصرہ کیا ہے، ضعفت طالب بالمطلوب، یعنی کتنے کمزور ہیں وہ لوگ جو اس طرح کے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، اور کیسے کمزور ہیں ان کے یہ معبود جن کو انہوں نے پرستش کی جگہ پر رکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی تمثیلیں ادب میں دی جاتی ہیں، اعلیٰ زبان میں بیان کی جاتی ہیں، یہ مدعا کے ابلاغ کا ذریعہ ہوتی ہیں، ان کے ذریعے سے ایک بات کو دوسرے تک پہنچانا پیش نظر ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی جب جنت کی تمثیل بیان کی گئی تو ایک جملہ معترضہ کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے کلام کا رخ پلٹ کے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پیش نظر حقائق کی وضاحت ہوتی ہے، اور حقائق کی وضاحت کے لیے وہ مکھی کی مثال دیں یا مچھر کی مثال دیں یا اس سے بھی کمزور کسی چیز کی مثال دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی آدمی حقیقت کا سچا تلاش کرنے والا ہے تو اس کی نگاہ مثال پر نہیں، اس مثال سے جس حقیقت کو واضح کیا جا رہا ہے اس پر ہونی چاہیے۔ چنانچہ دونوں رویے سامنے رکھ دیے ہیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جو ماننا چاہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ہٹ درمی نہیں ہے، وہ اس بات پر ادھار نہیں کھا کے بیٹھے ہوئے کہ ہم کو ہر حال میں انکار کرنا ہے، تو اس طرح کے لوگوں کو اس میں کوئی پریشانی پیش نہیں آتی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس تمثیل سے کیا چیز بتانا پیش نظر ہے، ان کی نگاہ مثال کے طور پر جنت کی تمثیلات میں اس پر نہیں ہوتی کہ درخت کیسے ہوں گے اور نہریں کیسے بہیں گی اور چشمے کیسے پھوٹیں گے، ان کی نگاہ اس پر ہوتی ہے کہ اس محتاج انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان میں ڈالا تو وہ اس کا صلہ اس کی ضرورتوں کے لحاظ سے دے گا، اور اس کا ایک تصور دلانے کے لیے بعض چیزوں کی تصویر کشی کر دی گئی ہے۔ وہ جب اس چیز پر نگاہ ڈالتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اصل حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہیں، اس طرح کی چیزوں میں نہیں الجھتے۔ اس کے بالکل برخلاف دوسرے رویے کو بھی بیان کیا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے فیصلہ کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم کو نہیں ماننا، اور جب انسان یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے کسی چیز کو نہیں ماننا تو پھر اس کا رویہ بالعموم یہی ہوتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو موضوع بناتا ہے جو چیزیں اصل بیان میں کوئی اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھاتا ہے اور ان سے مضمون پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اصل بات جو کہی جا رہی ہوتی ہے اس کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب آپ عمومی زندگی کا اگر جائزہ لے کے دیکھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ ہمیں جب کسی چیز سے ساتھ حقیقی تعلق ہوتا ہے تو ہم اس طرح کی چیزوں کو نظر انداز کر کے ہمیشہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کسی بات سے گریز اور فرار کا طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو بالعموم اسی طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں۔ یہی چیز ہے جس کو موضوع بنا کر یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اصل میں دو رویے ہیں، اور یہ دونوں رویے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں اور گمراہی کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ جو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح کی باتوں سے، یعنی ایک گروہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، انہ الحق من ربہم،
ایک وہ گروہ ہے کہ جو اس طرح کی بات کو سن کر یہ کہتا ہے کہ ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، اللہ تعالیٰ نے یہ کیا مچھر کی مثال بیان کر دی اور کیا مکھی کی مثال بیان کر دی۔ تو دونوں کو سامنے رکھ کے یہ کہا ہے کہ دیکھو اس طرح اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو گمراہ کرتا اور ایک کو ہدایت دیتا ہے۔ وہی ہدایت اور گمراہی کا قانون جس کی طرف سورہ کی ابتدا سے بحث چلی آ رہی ہے، یہاں ایک اور طریقے سے واضح ہو گیا۔ یہ بتایا کہ اصل میں یہ انسان کا ایٹیچیوڈ اور انسان کا رویہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اللہ تعالیٰ کی گمراہی کا انحصار ہے۔ اللہ ہدایت ان کو دیتا ہے جو صحیح رویہ اختیار کرتے ہیں، اور جو غلط رویہ اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جتنی ہدایت ان کی فطرت میں دے رکھی ہے اس کی بھی ناقدری کرتے ہیں، طرح طرح کی مین میخ نکالتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، اصل بات سے گریز کرتے ہیں۔ ایک چیز بالکل سامنے آ جاتی ہے تو فوراً رخ موڑ کر کوئی اور اعتراض اٹھا دیتے ہیں۔ ان کے پیش نظر بات سمجھنا نہیں بلکہ اس میں الجھنیں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں۔ اور اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی تو اس کا رخ موڑ کر پھر یہود کی طرف روئے سخن ہوا اور یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کن کو کرتے ہیں؟ اس طرح کے سرکشوں کو کرتے ہیں۔ یہ سرکش کون ہے؟ اب آگے دیکھیے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، کہ وہ اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ الفاظ یہ ہیں کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جب انہوں نے اللہ سے ایک عہد باندھ لیا من بعد میثاقہ تو پھر اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ اشارہ ہے اس عہد کی جانب جو یہود نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی وساطت سے اس کو موقت کیا، اس کو مضبوط کیا، اس کو محکم کیا۔ ان کی پوری تاریخ میں بار بار انبیاء علیہم السلام نے ان کو اس عہد کی یاد دہانی کرائی، اور اس کے باوجود وہ اس کو بار بار توڑنے پر اصرار کرتے رہے۔ اور بالخصوص یہ عہد بھی ان سے لیا گیا کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوگی، بنی اسماعیل میں ان کے بھائیوں میں سے ایک پیغمبر آئیں گے تو ان کو ان کی پیروی کرنی ہے۔ اس عہد کا ذکر آگے قرآن مجید میں تفصیل سے آئے گا۔ انہوں نے اس کو بھی توڑ ڈالا، اور صحیح بات کے واضح ہو جانے کے بعد، اس درجے میں واضح ہو جانے کے بعد جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو اصل میں اس قرآن کو ایسے پہچان گئے تھے جس طرح ایک مہجور باپ اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کے ہاں نہ اللہ کے عہد کی پاسداری رہی، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے جو تعلقات، جو روابط خدا نے جوڑنے کے لیے کہا ہے ان کو بھی توڑ دیا۔ یہ اصل میں صلہ رحمی کا بیان ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کے عہد میں سب سے پہلے انسان کے رویے کا ظہور اسی صلہ رحمی میں ہوتا ہے، یعنی ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ تعلق والے جن کے ذریعے سے معاشرت وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام اس دنیا میں بنایا ہے اس میں انسان جب یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ایک بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے تو رشتے اور تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ ماں، باپ، بہن، بھائی، یہ رشتے اور تعلقات ہیں جو اس کائنات کا حسن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حق قائم کیا ہے، اور اس کو عربی زبان میں صلہ رحمی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں جو اسلوب اختیار کیا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ ایسی واضح بات ہے کہ اس کو اگر اس طرح بھی بیان کیا جائے کہ وہ لوگ اس چیز کو توڑ ڈالتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، تو ہر شخص کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے جس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ رشتے ہیں، وہ قرابتیں ہیں، وہ تعلقات ہیں۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی انصاف و عدل انفرادی سطح پر ہے وہ اسی پر قائم ہے۔ آدمی اگر ماں کے حقوق پہچانتا ہے، باپ کے حقوق پہچانتا ہے، اعزاء و اقربا کے حقوق پہچانتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ما امر اللہ بہ ان یوصل، وہ کیا کرتے ہیں؟ یقطعون، اس کو توڑ ڈالتے ہیں۔ ویفسدون فی الارض، اور اس طرح دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، فرمایا یہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس رویے کا یہ صلہ دیتے ہیں کہ پھر انسان کے لیے جینے کا کوئی کرینہ باقی نہیں رہتا، اور آخرت میں تو بہرحال وہ اس پر مواخذہ کریں گے۔ یہ جو سارا بیان ہے اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے واضح کر دی ہے کہ اگر ایک انسان اس دنیا کی زندگی میں فطرت کی ہدایت کی قدر کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے رشتوں کو، قرابت کو جو اہمیت دی ہے، اس اہمیت کے ساتھ وہ بھی انہیں دیکھتا ہے اور پھر اس کے لحاظ سے اپنے رویے متعین کرتا ہے،
تو نہ صرف یہ کہ وہ انسانوں کا حق ادا کرے گا، بلکہ اگر اللہ سے بھی اس نے کوئی عہد باندھ رکھا ہے تو اس کی بھی پیروی کرے گا۔ اور ان دونوں باتوں کا ذکر کر کے یہ بھی بتا دیا کہ یہود کا سب سے بڑا جرم یہی ہے کہ انہوں نے ایک طرف اللہ کا حق پامال کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جس عہد میں باندھا تھا، جو شریعت دی تھی، جس کی پاسداری کا حکم دیا تھا، جس آنے والے پیغمبر کی تائید کے لیے ان سے وعدہ لیا تھا، انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ اور یہ بات بھی واضح کر دی کہ ان کی ذاتی زندگی میں اور انفرادی زندگی میں اور ان کی عائلی زندگی میں اور ان کی معاشرتی زندگی میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں وہ اس وجہ سے پیدا ہوئیں کہ وہ یہ جاننے کے باوجود کہ رشتے اور قرابت کیا چیز ہے اور انہی پر خاندان کے نظم کا انحصار ہے اور انہی سے ایک اچھی معاشرت وجود میں آتی ہے، اس کا حق بھی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اور جب یہ اس کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور پھر جب ان کے سامنے اللہ کا کلام آیا، یہ قرآن مجید ان کے سامنے پیش کیا گیا، تو بجائے اس کے کہ یہ لپک کر اس کا استقبال کرتے، انہوں نے اس سے انحراف کا رویہ اختیار کر لیا۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتی ہے۔ اس سے یہ بات قرآن نے واضح کر دی کہ یہ جو قرآن مجید میں کہا جاتا ہے کہ اللہ ہدایت دیتا ہے اور اللہ گمراہ کرتا ہے، تو یہ کوئی الٹپ معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک قانون ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر انسان اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی قدر کرتا ہے تو اللہ اس ہدایت میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر وہ اس کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اصل سلسلہ بیان کے ساتھ کلام مربوط ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ دیکھو تم ان یہود کی پیروی نہ کرو، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو اور قیامت کا انکار کیسے کر سکتے ہو۔ یہ مشرکین عرب کو کہا ہے، وہی جن کو تھوڑی دیر کے لیے رک کر مخاطب کر لیا گیا تھا۔ ارشاد فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، تم نہیں جانتے کہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ایک دن آئے گا کہ وہ تم کو ایک مرتبہ پھر موت دے دے گا، ثم یحییکم، پھر اس موت کے بعد تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی جس نے سب کچھ پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، ثم استوی الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور ان کو 7 آسمانوں میں تبدیل کر دیا، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ تو اس طریقے سے گویا آخر میں اس بات پر استدلال کر دیا کہ اگر اس نے تم کو مردہ سے زندگی بخشی ہے تو کیا بعید ہے کہ پھر اس کے بعد ایک مرتبہ مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر دے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو اس کا انکار نہ کرو، اور وہ جس نے زمین میں یہ سب سامان تمہیں فراہم کیا ہے اور عظیم کائنات تمہاری خدمت میں لگا دی ہے، تم کیسے سمجھتے ہو کہ وہ تم کو یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ ایک دن ضرور اپنے سامنے تم کو جواب دے ٹھہرائے گا۔ اب ان آیات کو جس طرح میں نے اردو میں منتقل کیا ہے، سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ارشاد فرمایا ہے یہ جنت کی تمثیل ہے، اور اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ کسی حقیقت کی وضاحت کے لیے وہ مچھر یا اس سے بھی حقیر کسی چیز کی تمثیل بیان کرے۔ پھر جو ماننے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق آیا ہے، اور جو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا۔ اس طرح اللہ بہتوں کو گمراہ کرتا اور بہتوں کو اس سے راہ دکھاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اس سے گمراہ تو ایسے سرکشوں ہی کو کرتا ہے جو اللہ کے عہد کو اس کے باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں، اور اس طرح زمین میں فساد برپا کرتے ہیں۔ یہی ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں نامراد ہیں۔ لوگو تم اللہ کے منکر کس طرح ہوتے ہو؟ درا حال ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہی مارتا ہے، اس کے بعد وہی زندہ بھی کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔